فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے، باب نمبر 15، صفحہ نمبر 514، بھوک و تشہیر کا بقیہ حصہ۔ بنی امیہ نے جو ستم اہل بیت رسول پر ڈھائے اس کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں رسول زادیوں کو محبوس کر کے فتح و کامیابی کا جشن بنانے والے عامروں کا وجود تاریخ بشریت کے پاکیزہ دامن پر بدنما داغ ہے، اور انہی بدتینیت لوگوں نے اپنے گھنونے کردار سے اسلام کے مقدس نام کی عظمتوں کو پامال کر دیا۔ صفحہ نمبر 246-247۔ آگے چل کر علامہ مذکور اسیران آل رسول کے قید خانہ شام کے حالات اس طرح لکھتے ہیں۔ یزید ملعون نے اہل بیت رسول کو اپنے دربار سے کسی ایسی جگہ منتقل کر دینے کا حکم دیا جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں، تاکہ لوگ ان کی حالت زار کو دیکھ کر یزید ملعون کے خلاف قیام نہ کر سکیں۔ چنانچہ اس ستم پرور شخص نے تمام انسانی اقدار کو پامال کرتے ہوئے اولاد رسول کو ایک ایسے خرابے میں بند کروا دیا جہاں نہ تو ہوا آتی تھی اور نہ ہی روشنی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اس خرابے میں رسول زادیوں اور معصوم بچوں کے چہرے جھلس گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق 3 دن تک مسلسل اس خرابے میں رہنے کی وجہ سے سب کی حالت غیر ہو گئی۔ تنگ و تاریک فضا میں اطرت رسول کے لیے سانس تک لینا دشوار ہو گیا تھا۔ جب تک اس خرابے میں ان مظلوموں کو رکھا گیا ان کی زبانوں پر ہائے حسین کی صدائیں جاری تھیں۔ ایک دن بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام خرابے سے باہر ہوا خوری کے لیے نکلے تو منہال بن عمر نے آپ کو دیکھا۔ اس نے امام سے پوچھا، اے فرزند رسول آپ کس حال میں؟ بیمار کربلا نے جواب دیا، ہمارا حال وہی ہے جو بنی اسرائیل کا آل فرعون میں تھا۔ آل فرعون بنی اسرائیل کے جوانوں کو ذبح کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کر انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بناتے تھے۔ آج عربوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اجمیوں پر فخر و مباحت کرتے ہیں کہ محمد حاکم الانبیاء عربوں میں سے تھے، اور بنی قریش سب عرب قبائل کے مقابلے میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ محمد ہم میں سے تھے، لیکن ہم اسی محمد کی اولاد و اطراء تھے کہ جنہیں ان لوگوں نے اپنے ظلم و استبداد کی چکی میں پیس دیا ہے، ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا ہے اور ہماری مستورات اور معصوم بچوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنی حالت پر یہی کہہ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منہال نے کہا، ابھی ہم آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ خرابے سے خاتون نکلی۔ انہوں نے جناب زین العابدین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے آل محمد کی آخری نشانی اور اے سر پر امامت کے تاجدار، اے سریر امامت کے تاجدار، آپ کہاں چلے گئے؟ اس خاتون کی آواز سن کر جناب زین العابدین علیہ السلام فوراً اس کی طرف چل دیے۔ میں نے اس خاتون کے متعلق دریافت کیا تو بتایا کہ وہ ان کی پھوپھی سیدہ زینب تھیں۔ قید خانہ و خرابہ شام کی کیفیت یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے علامہ مذکور تحریر فرماتے ہیں، ابھی رسول زادیہ خرابہ شام میں تھیں کہ ایک رات رقیہ بنت الحسین نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ بہت سے مورخین نے اس صاحبزادی کا نام فاطمہ بنت الحسین لکھا ہے، جنہیں امام مظلوم علیہ السلام پیار سے سکینہ کہا کرتے تھے۔ مظلوم کربلا کو خواب میں دیکھ کر رقیہ کی چیخ نکل گئی اور وہ بیدار ہو کر زار و قطار رونے لگیں۔ معصوم بچی کے گریہ و شیون کی آواز سن کر خرابے میں موجود سب بیویاں اور بچے گریہ کناں ہو گئے۔ یزید ملعون کو صورتحال کی اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ حسین کا سر لا کر اس بچی کے سامنے رکھا جائے۔
جب سر امام کو لایا گیا تو مظلوم کربلا کی مظلوم صاحبزادی اپنے باپ کی طرف دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رقیہ نے کہا بابا تیرے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہماری چادریں اتار لی گئیں، ہمارا سامان لوٹ لیا گیا، ہمیں قیدی بنا کر جنگلوں اور بیابانوں سے گزارا گیا، ہمیں سر برہنہ کر کے دربار و بازار میں لایا گیا، اور بابا جان اب ہم اس خرابے میں اور آپ کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ بابا آپ کا سر اقدس کس شقی نے کاٹا؟ بابا آپ کا نازنین بدن کیا ہوا؟ بابا ذرا ہماری درد بھری حالت کو بھی دیکھیے۔ اس کے بعد رقیہ بنت الحسین مظلوم کربلا کے سر اقدس کے بوسے لینے لگیں اور روتے روتے اس معصوم بچی کی روح پرواز کر گئی۔ رقیہ کی وفات سے آل رسول کا غم شدید ہو گیا اور ہر عورت اور ہر بچہ شدت غم سے نڈھال تھا، لیکن حضرت ام کلثوم کی حالت غیر ہو گئی اور وہ رقیہ کے غم میں دھاڑے مار مار کر روتی تھیں۔ حضرت ثانیہ زہرا نے ام کلثوم سے کہا بہن صبر سے کام لو، یہ امتحان کی منزل ہے۔ رقیہ کے غم نے ہم سب کو پریشان کر دیا اور ہم سب عزادار ہو گئے، آپ اس قدر کیوں نڈھال ہو چکی ہیں؟ حضرت ام کلثوم نے کہا بہن زینب رقیہ کے غم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ شام کے بچوں کو دیکھ کر رقیہ نے مجھ سے ایسا جملہ کہا تھا جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اور اسی جملے کو یاد کر کے غم سے نڈھال ہوتی ہوں۔ معصوم بچی نے کہا تھا پھوپھی جان کیا ہمارا کوئی گھر نہیں اور ہم اسی خرابی میں ہی رہیں گے؟ کتاب مقتل الحسین سید محمد تقی بحر العلوم صفحہ نمبر 296۔ جب قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو ایک عورت یزید ملعون کی بیوی ہند بنت عبداللہ یزید سے شادی کرنے سے قبل امیر المومنین کے گھر میں خادمہ تھی اور گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس کا دل اہل بیت کی معرفت و محبت سے سرشار تھا کہ پاس آئی اور اس سے کہا اے ہند ابھی بھی کچھ قیدی آئے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں، بہتر ہے آپ بھی آئیں اور انہیں دیکھ کر دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا، اپنی چادر اوڑھی اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے کرسی لگا دی جائے تاکہ آرام و اطمینان سے بیٹھ کر قیدیوں کا تماشا دیکھ سکے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو سیدہ زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچانا ہے؟ حضرت ام کلثوم نے جواب دیا نہیں میں نے اسے نہیں پہچانا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بہن ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ ثانیہ زہرا کی بات سن کر ام کلثوم نے خاموش ہو کر اپنا سر نیچا کر لیا اور اسی طرح ثانیہ زہرا نے بھی اپنا سر نیچا کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا بہن آپ نے آپس میں گفتگو کر کے پراسرار طور اور خاص انداز میں اپنے سر جھکا لیے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پوچھا بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب سیدہ زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی، احترام سے کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا تم کن مدینہ والوں کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا میں اپنے آقا امام علی کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا تم علی کے گھرانے کو کیسے جانتی ہو؟ علی کے گھرانے کا نام سن کر ہند کی آنکھوں سے اشک محبت جاری ہو گئے اور کہنے لگی میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھر سے بہت محبت ہے۔ سیدہ ثانیہ زہرا نے پوچھا تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا میں امام علی کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں حسین و اولاد حسین اور علی کی پاک باز صاحبزادیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں حضرت زینب و ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب نے ہند کی بات سن کر اشبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں اس کی تفصیل تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو نے حسین کے متعلق دریافت کیا ہے تو یہ دیکھ تیرے آقا زادے حسین کا سر تیرے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگزاروں پر بے گور و کفن چھوڑ آئے ہیں۔
تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے، صرف ایک علی بن الحسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے اور یہ سب بیویاں فاطمہ زہرا کی مظلوم بیٹیاں ہیں۔ ثانیہ زہرا کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادے کیا ہوئے، ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے، ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سیدہ ثانیہ زہرا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید ایک ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، میری زندگی کا سکون خود ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار دوں گی، اور اے میری آقا زادیوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربرہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت لوگوں کے عام مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید کیا تو نے حکم دیا کہ میرے آقا زادے حسین کا سر نوک نیزہ پر سوار کر کے دروازے پر لٹکایا جائے، نوازِ رسول کا سر اور میرے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے مجمع میں اسے سربرہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نوازِ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا، اے یزید خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سربرہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول زادیوں کو کھلے عام سربرہنہ کر کے بازار اور دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی، اور انہیں خرابے میں بند کر کے خود امن و سکون کی نیند سونا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک انہیں میرے ساتھ نہیں بھیجے گا اس وقت تک میں تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ کتاب معالی الصبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172، منقول از مقتول الحسین ابن نعمان۔ ہند کی گفتگو سن کر یزید نے حکم دیا کہ رسول زادیوں کو فوری طور پر مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ کتاب زینب صفحہ نمبر 271 تا 289 279۔ ہم اپنے تبصرے کو یہاں ختم کر کے سلسلہ واقعات سوانح کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 519 باب نمبر 16۔ نمبر 1، یزید لعین کی پشیمانی۔ حالات زمانہ اور معاشرے کی دستبرد نے یزید کو اس کے ظلم و عمل پر پشیمان و شرمندہ کر دیا۔ یزید ایسا تو ہرگز نہ تھا کہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا یا اولاد امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اس کے بغض و کینے میں کسی طرح کی کمی واقع ہوتی۔ اس کے برعکس وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے جو کام کیا ہے اور جس لقمے کو نگلنے کی کوشش کی ہے وہ بہت برا اور سنگین ہے، اس کا نگلنا یا اگلنا اس کے لیے ناممکن ہے اور یہ عمل کسی طرح اس کو ہضم نہیں ہو پائے گا۔ اس سوچ کے تحت اس نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی لوگوں سے، جن میں نعمان بن بشیر اور مروان بن حکم بھی شامل تھے، مشورہ کی۔ اس مشورے کے نتیجے میں اس نے محسوس کیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو قافلہ اہل بیت کو مدینہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ شام میں شور و احتجاج ختم ہو جائے اور بغاوت کا خطرہ بھی جاتا رہے۔ خود یزید اپنے دل میں بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ کیونکہ وہ سخت پریشانی میں گرفتار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے تو کیا کرے، لہٰذا ان لوگوں کا یہ مشورہ اور مسئلے کا یہ حل اسے پسند آیا۔ رہائی اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید ملعون نے اس بات میں مصلحت نہ پائی کہ اسیران آل رسول کو اپنے قریب رکھے، لہٰذا وہ ان کی دل جوئی پر آمادہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر اس نے حضرت سید الساجدین علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، بڑی شفقت کی نظر سے ان کو دیکھا اور کہنے لگا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ یہ سلوک کیا
اور ان پر یہ ظلم روا رکھا۔ خدا کی قسم اگر وہ اور میں آمنے سامنے آ جاتے تو میں ان کی جملہ خواہشات کا مثبت جواب دیتا۔ اس کے بعد اس ملعون نے امام علیہ السلام کو اختیار دیا کہ شام میں رہیں، مدینے چلے جائیں یا جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ سید الساجین علیہ السلام نے ثانیہ زہرا کی رائے و مشورے پر عمل کرنے کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں طے پایا کہ قافلہ اہل بیت شام سے عازم مدینہ ہو جائے۔ یزید اس رائے سے خوش ہوا اور اس نے اس سفر کے انتظامات کا حکم دے دیا۔ یہاں پہ کتاب کا حاشیہ ہے۔ یزید ملعون نے کن حالات سے مجبور ہو کر اہل بیت رسول کو اپنی اذیت ناک قید سے رہا کیا اور کتنا عرصہ انہیں محبوس رکھا، تاریخ کے نہایت اہم سوال ہیں جن پر ہم بحث کریں گے۔ اس سلسلے میں علامہ حسن رضا غدیری صاحب کی کتاب زینب ہے سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں، رسول زادیوں کی حالت زار کو دیکھ کر شام کے لوگوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی، جس سے یزید ملعون کو یقین ہو گیا کہ اگر اہل بیت رسول مزید کچھ دیر کے لیے دمشق میں رہے تو لوگ پرچم بغاوت بلند کر دیں گے اور پھر لوگوں پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ صورتحال اس قدر خراب ہو جائے کہ انقلاب کا طوفان پوری حقیقت کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لہٰذا یزید ملعون نے مناسب سمجھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے گفتگو کر کے ان سے معذرت خواہی کرے اور اپنے آپ کو ان سے بری قرار دے کر ابن زیاد ملعون کو ان سب حوادث کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ چنانچہ آغوش مکر و فریب کے پروردہ یزید ملعون نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، خدا لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پر، خدا کی قسم اگر میں حسین کے ساتھ ہوتا تو جو کچھ وہ مانگتا اسے دے دیتا تاکہ وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہ کرے، اور اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑتی تو اس کی بھی پرواہ نہ کرتا، لیکن جو ہونا تھا سو ہو چکا اور اب تقدیر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اے بیٹے، جو کچھ تجھے مطلوب ہے وہ لکھ کر مجھے بتا دو تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے قبیلے والے سلسلے میں ضروری اقدامات بھی کریں گے، لیکن تم ہرگز ان کا ساتھ نہ دینا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید ملعون کی مکارانہ گفتگو سن کر منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ امام سمجھتے تھے کہ یہ اس کی چال ہے جو وہ اپنی رسوائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 280-281۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کا پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے خون بہا کا مسئلہ۔ یزید ملعون کی تباہ کاریوں میں سے ایک بات جو اس کی جہالت اور نااہلی کی مظہر ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے خون بہا کا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک خاص دربار منعقد کیا جس میں اس نے سید الساجین علیہ السلام، ثانیہ زہرا اور دیگر اسیران آل رسول کو طلب کیا۔ اس دربار میں ان حضرات کے ساتھ اس نے نہایت احترام و عزت کا مظاہرہ کیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے سابقہ الفاظ کو دہراتے ہوئے قتل سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے میں عذر خواہی پیش کی اور پہلے جیسی باتیں کی، یعنی ان حضرات کے سامنے اس نے اپنے حسن نیت کے متعلق انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر اس نے زر و جواہر سے بھرا ہوا ایک برتن سید الساجدین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ امام حسین کا خون بہا ہے، اسے قبول فرما لیں۔ یہ ایک ایسی جاہلانہ گفتگو تھی جسے سن کر ثانیہ زہرا کو تاب ضبط نہ رہی اور آپ نے آواز بلند فرمایا، یزید تو کس قدر شرم و حیا سے عاری ہے، کس قدر دیدہ و دلیر اور بے شرم ہے۔ میرے بھائی کو تو نے قتل کروا دیا، میرے پورے خاندان کو شہید ستم کروا دیا، اور اب ان کا خون بہا پیش کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم عمل یزید ملعون کو اسی لیے جاہلانہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس کے خیال میں قتل حسین نہایت آسان بات تھی اور ان کی دیت دینا بھی آسان تھا۔ بس اس کا خیال تھا کہ حضرت کو قتل کر کے ان کا خون بہا دے کر اس جرم سے بری ہو جائے اور اس طرح بہشت کا سزاوار بن جائے گا۔ لیکن اس گفتگو کے باوجود یزید ملعون معظمہ عالیہ کے الفاظ سے بالکل شرمندہ نہ ہوا۔ انہوں نے بھی خون بہا قبول نہ فرمایا اور یہ مسئلہ کسی اور طریقے پر اختتام پذیر ہوا۔ یہاں کتاب کا حاشیہ ہے۔ اسی موضوع پر علامہ حسن رضا غدیری لکھتے ہیں، جب یزید نے اولاد رسول کو مدینہ بھیجنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تو اس نے سوچا کہ
اگر اطرت رسول مدینے میں جا کر میرے جرائم اور گھناؤنے کردار سے لوگوں کو آگاہ کریں تو ممکن ہے میرا یہ تخت و تاج خاک میں مل جائے، لہٰذا مناسب ہے کہ انہیں کچھ مال و دولت دے کر ان سے خاموش رہنے کا معاہدہ کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حکم دیا کہ میرے تخت کے سامنے مال و دولت اور زر و جواہر کا ڈھیر لگا دیا جائے، چنانچہ کثیر رقم اور قیمتی اشیاء جمع کر دی گئیں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اہل بیت کو قید خانے سے یہاں لایا جائے۔ جب قیدیوں کو دربار میں لایا گیا تو یزید نے ثانیہ زہرا سے اس دولت کے لینے کو کہا۔ یزید کی اس مکروہ حرکت پر علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور غصے کی حالت میں فرمایا، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ نواسے رسول کو قتل کر کے اس کے مقدس خون پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے؟ بھائی کو شہید کر کے بہن کو رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے تجھے حیا آنی چاہیے۔ خدا کی قسم، زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں لیکن تیرے مذموم عزائم پورے نہیں ہو سکتے۔ کتاب زینب کبریٰ صفحہ نمبر 60، کتاب زینب صفحہ نمبر 282 اور 283۔ سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کا مسئلہ۔ اس دربار میں جو باتیں فریقین کے درمیان ہوئیں ان میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ اعلان بھی شامل تھا کہ کوفہ و شام میں انہیں عزاداری حسین کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اب وہ اجازت دی جائے کہ اس شہر میں عزاداری سید الشہداء برپا کریں۔ یزید ملعون شام میں آل رسول کی سوگواری و عزاداری پر ہرگز رضامند نہ تھا بلکہ اس کے خلاف اور اس سے خوفزدہ تھا، لیکن عوامی ماحول و افکار اور عوام الناس کے غم و غصے کو کم کرنے کی خاطر نیز سب سے زیادہ یہ کہ سوگواری و عزاداری کے جذبات کو قابو میں رکھا جا سکے، اس نے سوگواری کی اجازت تو دے دی لیکن وہ بھی صرف اپنے دربار تک محدود رکھی۔ خلاصہ یہ کہ عمومی عزاداری کا یزید نے اعلان کر دیا اور 3 روز تک اس کے دربار میں عزاداری ہوئی۔ اس مقصد کی خاطر دربار کو سیاہ پوش کیا گیا، خواتین عزاداری کے لیے جمع ہوئیں۔ عزاداری کی ملکہ ثانیہ زہرا پورے شکوہ و جلال کے ساتھ دربار میں عزاداری کے لیے تشریف لائیں۔ خواتین نے دختران رسول خدا کے دستہائے مبارک کو بوسہ دی اور سید الشہداء اور ان کے اصحاب پر محفل گریہ برپا ہوئی۔ ہم کتب مقاتل میں پڑھتے ہیں جب خواتین داخل ہوئیں تو زنانے آل ابو سفیان نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے دختران رسول کے ہاتھ چومے اور روئیں اور 3 دن تک ماتم برپا رکھا۔ کتاب نفس المہموم صفحہ نمبر 293۔ غرض یہ سید الشہداء علیہ السلام کی رسم عزاداری کی پہلی مجلس تھی جو دشمن یعنی ان حضرت کے قاتل کے گھر میں برپا ہوئی، جس کے بعد آج تک پے در پے شہادت حسین مظلوم کی مجالس دنیا بھر میں برپا ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و وقار۔ ہمیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 139 کو سامنے رکھنا ہوگا کہ عزت اللہ کے لیے اور اسی کی طرف سے ملتی ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرماتا ہے، بالخصوص جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصل کرے اور اس کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وہ تو عز من تشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ سید الشہداء علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں اس لیے گراں قدر عزت و آبرو کے حامل ہیں کہ انہوں نے راہ پروردگار میں اپنے نہ صرف جان و مال بلکہ پوری ہستی کو قربان کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عظیم عزت سے نوازا، ایسی عزت بے مثال جس نے خود آپ کے قاتل کے دل میں گھر کیا اور خود اس کا گھر عام عزا خانہ بنا اور اسی کی سرزمین پر عزائے ملی حسین کا اعلان ہوا۔ سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سید الشہداء کی بہن ہیں۔ زمانے نے واقعہ کربلا کے بعد انہیں بھوکا، تشنہ لب اور گرفتار بلا مشاہدہ کیا۔ زمانے نے انہیں اسیر کربلا اور خاک نشین دیکھا اور آج وہی زینب عالیہ کے آل ابی سفیان اور دربار یزید ملعون کے امراء کی عورتیں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی طرف سے تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ یہی وہ مجالس عزائے سید الشہداء ہیں جن میں حسین اور ان کے اصحاب و انصار پر سلام اور قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت خدا کا نعرہ ایجاد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 41 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔